الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله عز وجل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ اصول اور کچھ ضابطے انسان کو بتائے۔ اگر انسان ان اصولوں کے مطابق، ان ضابطوں کے مطابق اس کائنات کے اندر عمل کرے گا، اس کائنات کو انہی اصولوں کے مطابق چلائے گا، انہی ضابطوں کے مطابق چلائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں، یہ نظام کائنات فساد سے محفوظ ہو جائے گی، یہ نظام کائنات امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہ نظام کائنات محبت کا گہوارہ بن جائے گی، نفرت اور قدرتیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ ان سارے فسادات کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطوں سے جب انسان ٹکرتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، کہیں فساد برپا ہوتا ہے، تباہی ہلاکت ہی ہلاکت جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ ان اصولوں میں سے آج ایک اصول آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے جس کا آپ کو شاید بخوبی اندازہ ہو، جو اس وقت میں پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ وہ اصول، وہ ضابطہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے شاید چند دن پہلے یہ خبر سنی ہو کہ واٹس ایپ اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے۔
اور وہ پالیسی کیا ہے کہ آپ کی جو بھی پرائیویسی ہے، آپ کی جو بھی محفوظ باتیں ہیں، آپ کے جو بھی راز ہیں جو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ حضرات جو اس ایپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں، وہ ان رازوں کو افشا کر دیں گے۔ یہ خبر کے چلتے ہی پوری دنیا کے اندر ایک فکر مندی، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہے۔ کیوں؟ نہیں معلوم کہ میرے راز کیا ہے، نہیں معلوم کہ میری پرائیویسی کیا ہے۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو، یہ تو بات دنیا کی حد تک ہے۔ انسان کس قدر خائف ہو گیا، کس قدر ڈر گیا۔ اگر اس کی خلوت اور اس کی جلوت، اس کی تنہائی اور اس کا مجمع کے درمیان میں رہنا ایک جیسا ہوتا تو شاید یہ خوف اس کے دل میں نہیں آتا، اس لیے کہ جیسا اندر سے ہے ویسے ہی اس کا ظاہر، باطن اور ظاہر دونوں اس کا جب ایک جیسا ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً ڈرے گا وہ انسان جس کے کچھ ایسے راز ہوں گے، جس کی کچھ ایسی پرائیویسی ہوگی جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ اسے وہ سمجھ رہا ہے اس کے نکل جانے کی وجہ سے میری عزت پر اثر پڑے گا، معاشرے میں میری عزت ختم ہو جائے گی، وہ خوفزدہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں تو خوف ہے، لیکن وہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، انہ علیم بذات الصدور، واٹس ایپ تو وہ بتائے گا جو آپ نے اس پر شیئر کیا ہے، لیکن اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو آپ کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا، آنکھ نے کیا دیکھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل کے اندر کیا کیا گناہ جنم لے رہے ہیں، دل کے اندر کیا کیا باتیں اندر اس نے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا گناہ چھپے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ تو انسان اپنے خالق سے نہیں ڈر رہا، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن کی وجہ سے پریشان ہے۔ فکر مندی کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے میرے دوست۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، جس دن انسان کے نامہ اعمال کو جانچا جائے گا، اس کے رازوں کو جانچا جائے گا، ایک ایک راز اس کے سامنے کھولے جائیں گے، ایک ایک راز اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر، نہ اس دن کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب یہ ہے اس کے رب کا معاملہ، ایک ایک گناہوں کا اقرار کرے گا، کسی کو نہیں معلوم، تنہائی میں کیے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی خلوت اپنی جلوت ایک سی بنائیے، اپنے رازوں کی حفاظت کیجیے، اپنے رازوں کی بھی حفاظت کیجیے، اور یاد رکھ لیجیے اپنے مسلمان بھائی کے رازوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ شریعت کا حکم یہی ہے، کسی کے راز افشا نہ کرو، اپنے رازوں کی حفاظت کرو۔ اگر کسی نے آپ کے سامنے اپنے راز کو ظاہر کیا ہے، اپنی خفیہ باتوں کو ظاہر کیا ہے، وہ دوسروں کو نہ بتائے۔ ہاں، یقیناً انسان دنیا کے اندر زندہ رہ رہا ہے، بسا اوقات بعض معاملات ایسے آتے ہیں جس میں بندہ اپنی خفیہ بات کسی نہ کسی سے ذکر کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس ذکر کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچ لیجیے، اپنے راز اپنی خفیہ باتیں اپنے مخلصین کے علاوہ ذکر نہ کریں، اور وہ بھی وہاں ذکر کریں آپ کو معلوم ہو کہ یہاں ذکر کرنے کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلے کو حل کرنا ہو، گناہوں کو چھوڑنا ہو، جیسا کہ ہمارے مشائخ بسا اوقات بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مریدین کو یا جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سے گناہوں کو دور کرنا،
اور وہ مرید اپنے شیخ کو آ کر گناہ بتاتے ہیں اور گناہ بتانے کی وجہ سے شیخ اس کے طریقہ کار بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یہ کام کر لیں تو یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ جو آپ کے مخلص لوگ ہیں، جو آپ کے راز کی حفاظت کرنے والے ہیں، جہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہاں تو ذکر کریں، اس کے علاوہ اپنے گناہ اور اپنی راز کی باتیں کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستو، انسان گناہ کرے ہی نہیں، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو ہو جانے کے بعد ان کو افشا نہ کریں، بیان نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری پوری امت معافی کے مستحق ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے رات میں ایک گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے، کسی کو اس گناہ کا نہیں پتہ چلا، یہ صبح اٹھ کر اس گناہوں کا چرچا خود لوگوں میں کرتا پھرتا ہے۔ اس نے خود اپنے راز کو فاش کر دیا، اپنے گناہ کو خود لوگوں کو بتا دیا، کہا اس کی معافی مشکل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے راز، اپنے گناہ خود لوگوں کو بتا دی۔ تو میرے دوستو، اپنے رازوں کی حفاظت کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین قول، سونے کے پانی سے لکھے جانے والا قول ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارا راز تمہارے سینے کے اندر ہے وہ تمہارا غلام ہے، کسی کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن جب تم نے کسی کے سامنے بیان کر دیا اب تم اس کے غلام نہیں معلوم کہ تمہارا وہ راز کہاں کہاں نکلے گا، کہاں کہاں بیان ہوگا، کس کس کو پتہ چل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی قوم کی بات پر کان لگایا ہے اور وہ قوم کیا چاہتی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی راز کی بات پر کسی کے کان لگا رہا ہے، قوم اس سے بچنا چاہ رہی ہے، اسے ناپسند کرتی ہے، اس سے فرار اختیار کرتی ہے، بھاگتی ہے کہ ہماری یہ باتیں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن پھر بھی کوئی کسی قوم کی باتوں پر کان لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ کتنے سخت وعید۔ آج ہماری ساری پالیسیاں اسی کے اوپر کام کرتی ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، دوسروں کے راز پکڑو اور پھر اس کو بلیک میل کیا جائے، اسے ڈرایا دھمکایا جائے، نہیں تو اس کے راز کو فاش کر دیا جائے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک انتہائی حیا کرنے والا ہے اور اللہ پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ انتہائی حیا کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کیا کیا گناہ کیے تھے نہیں پتہ، اللہ پردہ پوشی فرما لے گا۔ اور جس نے کسی کے راز کو فاش کر دیا، پردہ پوشی نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے راز کو فاش کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے راز کو میدان محشر میں فاش کر دے، سب کے سامنے۔ کیا رسوائی ہو۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نے تم سے کوئی بات کی، آپ سمجھیے اس بات کو، بات کی، منع نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صرف وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کس انداز سے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ بات بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھپا لو، صرف ادھر ادھر اس انداز میں دیکھا کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات بھی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کرو، اس کی بھی حفاظت کرو۔ میرے دوستوں کتنے سخت وعیدیں ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر انعامات ہیں، لیکن آج اسی کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بلیک میل کرتا ہے، اسے دھمکی دیتا ہے میرا یہ کام کر دو، نہیں کیا تو میں فلاں کو بتا دوں، نہیں کیا تو میں فلاں کو بتا دوں۔ واٹس ایپ نے ایک صرف میسج چلایا کہ آپ کی پرائیویسی ٹوٹ رہی ہے،
پوری قوم پریشان، نہیں معلوم کہ کیا کیا باتیں شیئر ہو جائیں۔ سمجھیے اس بات کو، جنہوں نے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کی انہیں کیا پریشانی، انہیں کیا پریشانی؟ لیکن ڈرنا آخرت سے چاہیے۔ یہ تو دنیا کی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے، یہ تو دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ پاک نے دکھا دیا، لیکن میرے دوستو جب پوری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اس کے راز کھولے جائیں گے، اس وقت کا کیا منظر ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، یوم تبلی السرائر، تمہارے رازوں کو جانچا جائے گا۔ اب اللہ کے سامنے حاضری ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے، کون گواہ ہے؟ انسان کے اپنے اعضاء گواہ ہیں، جو گناہ کیے تھے آج اعضاء گواہی دیں گے۔ انسان جیسے پہلے عرض کیا، پہلی بات تو یہ گناہ کرے نا، اور اگر کر لیا ہے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو پردے میں لے جائے گی، مخلوق سے پردہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے، میرے بندہ بتا تو نے فلاں فلاں گناہ نہیں کیے؟ نہ کیے، سارے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا، یہ بھی کیے اللہ، یہ بھی کیے اللہ، یہ بھی کیے، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، جہنم میرا مقدر بن چکی۔ آخر میں اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، جاؤ میں تمہاری بخشش اور مغفرت کروں۔ انسان اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھے، کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ میرے دوستو آخرت کے لیے کیوں اپنے اوپر حجت قائم کر رہا ہے، کیوں ایک گواہ بنا رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے پہلے ہی بہت سارے گواہ موجود ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے اس پر مقرر کیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ان کا کام ہی ہے لکھنا، ان کا کام ہی ہے لکھ رہے ہیں۔ پہلے گواہ تو انسان کے لیے کرامن کاتبین بن جاتے ہیں، جیسے ہی گناہ کیا انہوں نے لکھ لیا، اور جب لکھ لیا دوسرا گواہ انسان کے لیے اس کا نامہ اعمال بن چکا ہے۔ تیسرا گناہ اس نے جس اعضاء سے کیے وہ ہے، چوتھا گواہ جس زمین کے جس ٹکڑے پر اس نے کیا وہ زمین کا ٹکڑا بھی آخرت میں گواہی دے گا۔ پہلے ہی اتنے سارے گواہ موجود ہیں، مزید لوگوں کو بتا کر کیوں اپنے اوپر گواہ بنا رہا ہے، کیوں گواہ بنا رہا ہے؟ میدان محشر جب قائم ہوگا، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کا جب معاملہ فرمائیں گے، یہ اعضاء جس کی لذت کی خاطر، جس کی خوشی کی خاطر، یہ وجود جس کے خوشی کی خاطر، جس کے سکون کی خاطر انسان نے گناہ کیے تھے، یہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہوگی، آج منہ بات نہیں کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہاتھ بات کریں گے، آج پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ سے جو ظلم اور زیادتی کی تھی ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ اس نے یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے۔ جوانوں سوچنے کی ضرورت ہے، انگلی کے یہ پورے گواہی دیں گے۔ ساری رات کس کو میسج کیے تھے؟ ساری رات موبائل پر کیا کرتے رہے تھے؟ لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر کیا کرتے رہے تھے؟ انگلیوں کے یہ پورے گواہی دیں گے، انگلیوں کے یہ پورے گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ گناہ کے اوپر یہ چل کر گیا تھا، کیا حجت انسان کے پاس باقی ہوگی؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کی چمڑی، انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان پوچھے گا تم کیوں گواہی دیتے؟ تمہیں کس نے بولنا سکھا دیا؟ ہمیں بھی اسی رب نے بلوایا ہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ آج اسی کے سکون کے لیے کہا، اگر سخت گرمی ہے
اے سی اس لیے چلا رہا ہے تاکہ جلد کو سکون مل جائے، جسم کو سکون مل جائے، نہیں معلوم کہ وہ اے سی حلال پیسوں کا ہے حرام پیسوں کا، اس پر استعمال ہونے والی بجلی حلال اور جائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر ناجائز استعمال ہے یہ چمڑی گواہی دے گی، یہ وجود گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ میرے دوستو اس دن سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس واٹس ایپ کا راز کا فاش کر دینا، کیا فاش کرنا؟ اصل تو میدان محشر میں انسان کو پتہ چلے گا جب کرامن کاتبین نامہ اعمال سامنے لے کر کے آئیں گے، جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے انسان پیش ہوگا، ایک ایک گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ ساری دنیا کے انسان قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اس کی پیشی ہے اور اس کے اعمال کا حساب و کتاب چل رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، صرف گناہوں کا نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں کر رکھی تھیں اس نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اس دن سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی خلوت اپنی جلوت ایک جیسی بنائیے، تنہائی کی زندگی اور مجمع کی زندگی ایک جیسی ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پریشانی تب لاحق ہوگی جب انسان تنہائی میں گناہ کرے گا۔ لوگوں کے سامنے کی زندگی انتہائی اچھی بنائی ہوئی، لوگ تو اس کو حاجی صاحب سمجھتے ہیں، لوگ تو اس کو بڑا نیک صالح سمجھتے ہیں، لیکن تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے کہ اسے خود اپنے آپ سے شرم آ جائے۔ اپنی خلوت اپنی جلوت ایک سی کیجیے۔ جس طرح انسان سب کے سامنے یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی داغ نہ لگے، میں بے داغ انسان نظر آؤں، میری طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو، تو میرے دوستوں تنہائی میں اس غلط بات کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو دودھ کی طرح صاف اور شفاف بنائیے، صاف شفاف زندگی گزارے، انشاءاللہ کسی سے پریشانی نہیں۔ آپ نہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس سے انسان کو یہ ڈر اور یہ خوف لاحق ہو کہ اگر نکل گیا تو کیا ہوگا۔ زندگی گزاریے اپنے اللہ کے لیے، اللہ والا بن کر گزاریے، جیسی اللہ نے زندگی بتائی ہے اس طرح کی زندگی گزاریں، نہیں پریشانی ہو۔ لیکن اگر تنہائی کی زندگی میں اور مجمع کی زندگی میں فرق ہے، تنہائی میں نہیں دیکھتا اور گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، سمجھیے اس بات کو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہوگا، جب رات میں پہرا دے رہے تھے، ماں اپنی بیٹی کو بولتی ہے، بیٹے آج بکری نے دودھ کم دیا ہے، پانی ڈال۔ بیٹی نے کہا اماں آپ نے سنا نہیں کہ امیر المومنین نے اس پر پابندی لگائی ہوئی؟ امیر المومنین رات میں کہاں ہے؟ امیر المومنین تو نہیں ہے، امیر المومنین کا رب تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب دل کے اندر خوف خدا ہوگا پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسے ہی تربیت فرمائی۔ آپ دیکھیے تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے ایسے کیمرے موجود تھے لیکن چوری کا نام و نشان نہیں، ڈکیتی کا نام و نشان نہیں۔ وہ کیا چیز ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل میں پیدا کی تھی؟ وہ چیز تھی خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر ایک شخص کے دل میں موجود ہے، ہر ایک شخص کے دل میں موجود ہے۔ وہ خود ڈر رہا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اللہ پکڑیں گے، اللہ پکڑیں گے۔ آج ہم دنیا کے بنائے ہوئے نظام سے تو ڈر رہے ہیں، طرح طرح کے محکمے، سمجھیے اس بات کو، جب اندر کی تربیت نہیں ہوگی، اندر خوف خدا نہیں ہوگا، آپ 1000 پالیسی بنا لیں، 1000 نظام بنا لیں، وہ آپ کے فیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اندر خوف خدا موجود نہیں ہے۔ آج کتنے کیمرے استعمال ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی چوری اور ڈکیتی موجود ہے، پھر بھی گناہ کا وجود موجود ہے، گناہ پہ گناہ لوگ کیے جا رہے ہیں۔ آج کتنے محکمے موجود ہیں، پولیس کا محکمہ الگ جو چوروں کو پکڑ رہا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑ رہا ہے اور دوسرے نشائیوں کو پکڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں
ایروز دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت گیری ہم ایروز دیکھ رہے ہیں، کتنے محکمے اس کے لیے بنائے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن یاد رکھ لیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اس تربیت کی طرف رخ نہیں کر رہے، ان اصولوں ان ضابطوں کی طرف رخ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ جرائم چلتے چلے آ رہے ہیں اور تب تک چلتے رہیں گے جب تک ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں لے کر کے آئیں گے. صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ کون سی ایسی تشکیل تھی، کون سی ایسی ٹیم تھی جو چوروں کو پکڑ رہی تھی، جو ڈاکوؤں کو پکڑ رہی تھی، جو شرابیوں کو پکڑ رہی تھی، جو جواڑیوں کو پکڑ رہی تھی؟ کوئی نہیں ملتی، کوئی نہیں ملتی. لیکن پھر بھی آپ اٹھا کر پڑھیے تو صحیح، کہیں چوری نہیں ملتی تھی، کہیں ڈکیتی نہیں ملتی تھی. ہر ایک بندہ خود ذمہ دار ہے کہ دل کے اندر خوف خدا موجود تھا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی اس تربیت کے اثرات موجود تھے. کوئی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن آج معاملہ ایسا ہے، ہزاروں محکمے قائم ہیں لیکن جرائم پھر بھی ختم نہیں ہو رہے. بنیادی وجہ یہ میرے دوستوں اندر خوف خدا موجود نہیں. دوسروں کے رازوں سے کھیلنا ہے، اس کے راز پکڑ لیے پھر اسے بلیک میل کرنا، پھر اسے پریشان کرنا، اپنی مقصد کی باتیں نکلوانی. تو اپنے رازوں کی حفاظت کیجئے اور اپنی خلوت اور اپنی جلوت کو ایک سا بنا لیجئے. تنہائی کی زندگی اور معاشرے کے درمیان کی زندگی ایک سی ہوگی انشاءاللہ. پھر کسی بھی اپلیکیشن سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اصل ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کیجئے. اصل تیاری آخرت کی تیاری کیجئے. اصل فکر آخرت کی فکر ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اس دن میں کس طرح سے کھڑا ہوگا جب سب کے سامنے میرے راز کو فاش کیا جائے گا. میری اچھائیاں بھی لائی جائیں گی، میری برائیاں بھی لائی جائیں گی. انسان اپنی زندگی کا محاسبہ خود کرتا چلا جائے. میں نے اب تک کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، ہر ایک انسان خود جانتا ہے. اگر جو برائیاں زیادہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اپنی نیکیوں کو زیادہ کیجئے. آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. جس کے گناہ کم ہوں گے، جو ہو گئے اس پر اللہ سے توبہ ہو، گر گڑا نہ ہو. اپنی زندگی کا خود محاسبہ کیجئے. جس نے مرنے سے پہلے تیاری کر لی میرے دوستوں کامیاب چلا گیا. لیکن جو ایسے ہی چلا گیا یاد رکھ لیجیے آخرت میں ہزار ندامتیں کرتا رہے لیکن اب یہ ندامت کسی کام کی نہیں، اب یہ حسرت کسی کام کی نہیں ہے. اگر وہ ندامت وہ حسرت مرنے سے پہلے ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے تو یہ کامیاب چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.